ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جس عظیم خطیب کو آپ تمامی حضرات سماعت کریں گے اس کا مختصر سا تعارف آپ سماعت کر لیں۔ حضرت علامہ مولانا تنویر صاحب قبلہ سعدی جو آج موجود ہیں اور سرکار غریب نواز کے شان میں گفتگو فرمائیں گے، آپ حضرات سماعت کریں گے۔ اس نشست میں جہاں تنہائی بھی ہے لیکن نعت کے حوالے سے اس تنہائی کو انجمن میں تبدیل کرتے ہوئے بڑوں کی حکم کی تکمیل کر کے نعت کے کچھ مصرے پڑھ دیں ہم اور آپ سن لیں۔ جہاں سے آپ تمامی حضرات سماعت کر رہے ہوں وہاں سے مجھے اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، نبی کے حکم کا دل انتظار کرتا ہے۔ خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، نبی کے حکم کا دل انتظار کرتا ہے۔ کوئی کرے نہ کرے ذکر شافع محشر، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ غبار بن کے فضا میں بکھر نہ جاؤں کہیں، یا اس زمین کے اندر اتر نہ جاؤں کہیں، یہی خیال رلاتا ہے بار بار مجھے، مدینہ جانے سے پہلے ہی مر نہ جاؤں کہیں۔ آئیے محترم مولانا تنویر صاحب قبلہ سعدی کو ادب اور احترام کے ساتھ سماعت کر لیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی وسلم علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک شاعر نے کہا، ہم غلام خواجہ ہیں، وہ ہمارا خواجہ ہے، اس زمین پر صدیوں سے صرف ایک راجہ ہے۔ بے شک ہند و پاک کی سرحدیں ہم نے کھینچ لی، لیکن اس طرف بھی خواجہ ہے اس طرف بھی خواجہ ہے۔ اور ایک شاعر نے کہا، علامہ حسن رضا خان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ معزز ناظرین، آج جیسے کہ مجھے موقع فراہم کیا گیا ہے، حضرت علامہ مولانا ارشد القادری صاحب اور حضرت علامہ مولانا حیدر رضا اظہری صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کی عمر کو طویل فرمائے اور دادِ سایہ ان کا ہم پر قائم فرمائے۔ میں ان دونوں حضرات کا مشکور ہوں اور انہوں نے موقع فراہم کیا کہ میں خواجہ ہند الولی عطائے رسول خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی ذات بابرکات کے تعلق سے کچھ لغزشائی کروں اور آپ کے فیض و برکات سے مالا مال ہوں۔ یہ چیز مسلم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء کرام تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ انبیاء کرام کا جب آنے کا سلاسل ختم ہوا تو اللہ رب العزت نے دین متین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے نیک بندوں کا انتخاب فرمایا، اور انہوں نے مذہب اسلام کو اور اس کی روشنی کو عالم کے اندر عام کیا اور لوگوں کے دلوں کو نور اسلام سے مزین فرمایا۔ انہی شخصیات میں عطائے رسول خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ ہیں۔ وہ ہندوستان کے اندر تشریف لائے جس ہندوستان میں کفر و شرک کا گہوارہ تھا اور ہندوستان میں چاروں طرف ظلمت تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ جب تشریف لائے تو اس سے قبل ہندوستان کے اندر اسلام تو پہنچ چکا تھا، لیکن وہ شان بان
اور وہ شان و شوکت اور عظمت اسلام کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ نے اپنے قدم کو ہندوستان کے سرزمین پر رکھا ہے۔ بے شک ہندوستان پر اسلام کو عام کرنے کے لیے، نشر و اشاعت کرنے کے لیے، تبلیغ و ترویج کرنے کے لیے اس سے پہلے مجاہدین اسلام نے اس پر حملہ بھی کیا۔ شہاب الدین غوری نے کئی مرتبہ ہندوستان پر حملہ کیا، لیکن شہاب الدین غوری ایک مرتبہ جب واپس جا رہے تھے تو ان کو چند راستے میں اللہ کے نیک بندے ملے۔ آپ نے ان کو دیکھا تو بلایا اور پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہم ہندوستان کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا معلوم نہیں، ہم نے ہندوستان پر کئی مرتبہ حملہ کیا۔ ہندوستان کے جو راجا ہیں وہ اکٹھا ہو کر، متحد ہو کر ہم مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ لباس سے، بداقتہ سے مسلمان نظر آتے ہیں، لہذا آپ ہندوستان مت جائیے، ورنہ یہ ہندوستان کے لوگ آپ کے جان کے لالے پر آپ کے جان لے لیں گے، آپ کو جو ہے شہید کر دیں گے۔ تو وہ جو شخصیت تھی وہ کوئی اور شخصیت نہیں تھی بلکہ خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی شخصیت تھی۔ آپ نے فرمایا شہاب الدین آپ جو گئے تھے ہندوستان پر وہ تلوار کے بھروسے گئے تھے، نیزے کے بھروسے پر گئے تھے، اپنے لشکر جرار کے بھروسے پر گئے تھے، لیکن معین الدین ہندوستان جا رہا ہے تو پروردگار کے بھروسے جا رہا ہے۔ معین الدین ہندوستان کے اندر جا رہا ہے تو مصطفیٰ جان رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ کی سیرت کو اپنے اندر موجزن کرنے کے بعد معین الدین ہندوستان جا رہا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ جب ہندوستان کی سرزمین پر پہنچے اور آپ نے اسلام کی تبلیغ کی شروعات فرمائی تو تقریباً آپ کے دست مبارک پر 90 لاکھ لوگوں نے جو ہے اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے اور کلمہ طیبہ پڑھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خواجہ غریب نواز کی وہ شخصیت ہے کہ آپ تو غریب نواز ہی ہیں، لیکن جس پر آپ کی نظر کرم پڑا وہ انسان بھی غریب نواز بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہندوستان کے اندر جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں جو اسلام سے ریلیٹو اور تعلق رکھنے والے تھے، اگر انہیں بادشاہت ملی ہے تو خواجہ غریب نواز کے صدقے میں ملی ہے۔ اگر انہیں عزت ملی ہے، عظمت ملی ہے، شوکت ملی ہے تو خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کے صدقے میں ملی ہے۔ اور ایک چیز آپ نوٹ کر لیجئے، ہندوستان کے اندر جو ہے صوفیہ کے سلاسل پائے جاتے ہیں، تمام سلاسل جو ہے چاہے قادری ہو اور دیگر جو سلاسل ہیں، یہ تمام سلاسل جو ہے یہاں مہمان کی حیثیت سے ہیں، اور چشتی جو سلاسل ہے، چشتی جو سلسلہ ہے یہ میزبان کی حیثیت رکھتا ہے، اور اسی کے دم بدم تمام سلاسل ہندوستان کے اندر روح افزوں ہیں۔ میں آپ کے جو ہے بارگاہ میں اور آپ کے سامنے خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کا ایک مختصر سی کرامت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی بارگاہ میں ایک قوال رہا کرتا تھا جو آپ پر اپنی قوالی کے ذریعے تنقید کیا کرتا تھا۔ بظاہر تو وہ مومن تھا لیکن وہ اتنا پریشان تھا اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے، تو وہ قوالی میں گاتا تھا کہ نام کیوں رکھ لیا غریب نواز جب غریبوں کی نہیں سنتا ہے، نام کیوں رکھ لیا غریب نواز جب غریبوں کی نہیں سنتا ہے۔ وہ قوالی گاتا رہتا ہے اور لوگوں کا ازدحام وہاں پر موجود رہتا ہے، وہیں پر حضرت نظام الدین اولیاء بھی موجود رہتے ہیں، لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی چہرے والا ایک حسین و جمیل انسان جو ہے نمودار ہوتا ہے اور اس قوال سے مصافحہ کرتا ہے اور قوال کو قیمتی تحفے پیش کرتا ہے اور اس کے بعد میں روپوش ہو جاتا ہے۔ نظام الدین اولیاء کی جب نظر پڑتی ہے آپ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں اور قوال کے ہاتھ کو چومنے لگتے ہیں۔ قوال پریشان ہو جاتا ہے، وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے، پوچھتا ہے آپ تو نظام الدین اولیاء ہیں، پیروں کے پیر ہیں، آپ اس گنہگار کے ہاتھ کو کیوں چوم رہے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، نظام الدین اولیاء نے جواب دیا کہ تو گا رہا ہے کہ نام کیوں رکھ لیا غریبوں کی، جب نام کیوں رکھ لیا غریب نواز جب غریبوں کی نہیں سنتا ہے؟ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ غریب نواز نے تجھ سے مصافحہ کیا ہے، ابھی غریب نواز نے تجھے بے جو ہے قیمتی تحفے تحائف پیش کیا ہے۔ اب وہ انسان جو غریب نواز کی تنقید کرتا تھا، وہ قوال جو غریب نواز کی شان میں جو ہے بھونڈے لفظ استعمال کرتا تھا، وہ پکار اڑتا ہے، وہ
पुकार उठता है, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, बहुत खूब। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। तो हमें चाहिए कि हम ख्वाजा गरीब नवाज रहमहुल्लाह से अकीदत व मोहब्बत करें और उनसे प्यार करें, उनके बारगाह में खराज अकीदत पेश करें। हजरत, इस तरह के नूरानी बयानात, ईमान अफरोज़ खिताबात सुनने के लिए अगर अब तक आपने हमारे शाज़िल नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये ईमान अफरोज़ बयानात लोगों तक पहुँचें, जिससे लोगों के ईमान अक़ीदे की इस्लाह हो सके, बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ कायम हो सके, बुज़ुर्गों से मोहब्बत बढ़े, और आगे इंशाअल्लाह इस तरह के बयानात आप तक पहुँचते रहेंगे। अपने इस मुअज़्ज़ज़ मेहमान की मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दे करके आपके लिए, हमारे लिए कुछ सीखने का, कुछ समझने का मौका फ़राहम किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।